عزیز دوستو، محترم ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں حسین اندریاس آپ کو آداب عرض کرتا ہوں۔ یہ خداوند کی مہربانی کی وجہ سے ہے کہ ہمیں خداوند نے نفس حیات بخشی ہے اس ایک اور دن میں کہ ہم اس کے حضور میں آئیں، اس کے کلام مقدس کو پڑھیں، اس کے احکام کو بجا لائیں۔ خداوند کے احکام کو بجا لانے میں اور خداوند کے مقدس کلام کو پڑھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، کیونکہ خداوند کا مقدس کلام خداوند کا نہ صرف محبت نامہ ہمارے لیے ہے، یہ خداوند باپ کی جانب سے ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے، اور ایک مہرباں باپ ہمیشہ اس کی تنبیہ میں اس کا محبت ہمیشہ نہفتہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں گنج نہفتہ خدا میں جھانک کر دیکھیں تو اس میں خداوند کی رضا، خداوند کی برکات، اس کا فضل، سب کچھ ہمارے لیے اس نے رکھا ہوا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یا پھر ہندی میں کہتے ہیں کہ کیونکہ پرمیشور نے اس جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے، شیشوک جیون پائے یا اننت جیون، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے ہم مشکور ہیں، اور میری دعا یہ ہے آج کہ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو پڑھیں گے ایک ساتھ، اس سے جو برکات ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ برکات ہم اپنے آپ تک محدود نہ رکھ کر اسے دوسروں کے لیے بھی بانٹیں۔ یہی مسیحی زندگی ہے۔ خداوند کا جو پیرو ہے، اگر ہم خداوند کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں، تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ خداوند کے محبت سے بھرپور ہو کر، خداوند کے فضل سے بھرپور ہو کر، خداوند روح کے پھل سے بھرپور ہو کر وہ اس دنیا میں قدم بقدم یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ہر روز چاہے ہمارے سامنے کٹھنائی کتنی بھی گھمبیر کیوں نہ ہو، مگر ہمارا جو ایمان ہے وہ وابستہ اس خداوند پر ہے جس کے ہاتھوں میں ہم محفوظ ہیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اے خداوند تو اس پروگرام کو برکت بخش، ہمارے عزیز دوستوں کو برکت بخش، تاکہ ہم سب تیری آواز کو سنیں، ہم سب تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں، ایک خزانے کی مانند، ایک ذخیرے کے مانند، تاکہ ہم تیری خلاف گناہ نہ کریں۔ اے خداوند تو ہمیں اپنی برکات عنایت فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ خداوند کے مقدس کلام میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر متی کی انجیل اور اس کے 7ویں باب میں 15 آیت سے لے کر آج ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے، یہ بہت اہم ہے، ان کے کیا؟ ان کے پھلوں سے، ان کے ثمر سے، ان کے جو میوہ ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اونٹ کبھی کٹاروں سے انجیر نہیں توڑتے۔ لکھا ہے اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا
درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم کو پہچان لوگے۔ تم ان کو ان کے پھلوں سے، ان کے ثمر سے، ان کے میوے سے، اس کی زندگی سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں انہی سے تم انہیں پہچان لوگے۔ خداوند کا مقدس کلام یہاں پر ہمارے لیے جو حقیقی معنوں میں خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں اور جو کسی بات کو سن کر خوشیاں منا کر وہ معمولی طریقے سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی جو ایمان ہے وہ ایک جذباتی ایمان ہے، اس بارے میں خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر سمجھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس تعلیم میں سے اگر ہم متی ہی کی انجیل اور اس کے 13 باب سے پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح مثال میں اس کسان کو ایک مثال دیتا ہے جو بیج بونے جاتا ہے، اور یہاں پر 4 ایسے ایماندار ہیں، 4 ایسے مومن، ہم ان کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ان کو ہم رہروان راہ حق یا رہروان آسمانی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے لگا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے، یہ سب سے پہلے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چک لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ تیسرا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، مگر کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، تو کچھ 30 گنا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے تعلیم میں یہاں پر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں جو کہنے کو تو وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان میں سے 3 جو ہیں وہ جذباتی مومن ہیں۔ وہ خداوند کے کلام کو سن کر اس کو خوشی خوشی مان لیتے ہیں، مگر جب مشکلات ان کے سامنے آتے ہیں، جب بے بسی آتی ہے، جب مفلسی آتی ہے، جب ان پر فشار یا ان پر کوئی زبردستی آتی ہے، تو وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے لوگ بقدم اول ان کا ایمان درست اور سالم ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ شاید وہ آپ کو یہ بھی کہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم خدا کی جانب سے ایک کلام آپ کے لیے لائے ہیں، خداوند میرے خوابوں میں آ کر مجھے یہ کہا ہے۔ شاید وہ آپ لوگوں کو ایسی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ واہ واہ یار، یہ تو بہت ہی زبردست ایماندار آدمی ہے، یہ تو زبردست مومن آدمی ہے۔ خداوند کا کلام یہاں پر ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ ایسے لوگ جو ایسی نبوتیں لاتے ہیں ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑ ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے، کیونکہ ان میں ثمر روح مقدس بقدم اول ہے ہی نہیں۔ جب ہم ثمر روح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو خداوند کا مقدس کلام ہمیں یوں فرماتا ہے۔ ہم غلطیوں کے نام خط پولس رسول کا اور اس کے 5ویں باب میں اور اس کے 22 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، مگر روح کا پھل سب سے پہلے محبت سے شروع ہوتا ہے۔ اور خداوند کا مقدس کلام
यूहन्ना रसूल के पहले ख़त और उसके चौथे बाब और उसके 8वें आयत से, अगर 7वें से ले ले तो 16वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं, मगर मैं एक आयत का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि खुदावन है कौन और खुदावन का हकीकी पैरो कौन है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत है। यहाँ पर सबसे पहले मोहब्बत, इससे पहले कि कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो, हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का होना, यानी एसार का मोहब्बत, कुर्बानी देने वाला मोहब्बत, वो हमारी ज़िंदगी में होना लाजमी है। क्योंकि यूहन्ना रसूल के ख़त में, पहले ख़त में चौथे बाब में 8वें आयत में ये लिखा हुआ है कि जिसमें मोहब्बत नहीं, जो मोहब्बत नहीं रखता, उसने दर हकीकत में खुदा को जाना तक नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, इसलिए उसका नतीजा यह है जो खुदावन का हकीकी मोमिन है, उसकी ज़िंदगी से सबसे पहले मोहब्बत निकलनी चाहिए। खुदावन यीशु मसीह अपने तालीम में, हमने इस बारे में भी एक दर्स रखा था कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखना, यानी जो हमारी अजियत व आज़ार पर उतरते हैं, जो हमें धमकियां देते हैं, जो हमें गाली गलोच देते हैं, जो हमारे पीछे ताकि हमें नेस्तो नाबूद करें, खुदावन फरमाता है तू उनके लिए भी दुआ करना, उनसे भी मोहब्बत रखना। एक अच्छे मसीही की ज़िंदगी की मिसाल यही है कि सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी से खुदावन के मोहब्बत को उजागर करे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मगर रूह का फल मोहब्बत है, उसके बाद खुशी है, उसके बाद खुशी है। मुझे याद है एक बार मेरे कुछ मुसलमान अजीज़ दोस्तों ने, मैं उनको फिर भी दोस्त कहूँगा क्योंकि खुदावन ने कहा है कि मुझे उनसे मोहब्बत रखना है। जो मोहब्बत हर्फ है, लफ्ज़ है, वो अरबी है और फ़ारसी में या फिर उर्दू में उसके मानी है दोस्ती रखना, दोस्ती रखना। और मुझे जब मारने पीटने लगे तो क्योंकि जो अज़ियत व आज़ार मुझे मिल रही थी वो खुदावन के कलाम की वजह से थी, क्योंकि वो मुझे मसीही, क्योंकि मैं मुसलमान था, फिर मैंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब ये लोग मुझे मारने लगे तो मैं हंस दिया। दर्द तो हो रही थी बदन में, मुश्किलात तो थी, लहू निकल रहा था, मगर मैं हंसा तो ये लोग समझने लगे कि भाई मैं पागल हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि पागल अगर कुछ भी कहे, इस्लाम में यह है कि अगर पागल कुछ भी कहे तो उनको माफ़ करना। पागल कहकर उन्होंने मुझे छोड़ा, मगर मैं पागल नहीं, क्योंकि पगलेपन से खुदावन ने मुझे निजात दिया था। उसकी जगह खुदावन ने हत्ता के ज़ज्र शिकंजे में भी रहकर उसने मुझे खुशी दी थी। यह रूह का फल था। तो दूसरा क्या है? वो रूह का फल है खुशी, इत्मीनान। क्योंकि मुझे ये इत्मीनान था, हालांकि मेरी मारपीट हो रही थी, मगर मेरा इत्मीनान था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा क़यामत व ज़िंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए हालांकि वो मरे भी फिर भी वो जिंदा रहेंगे। और इत्मीनान, फिर तहम्मुल, मैंने ये सहा अपनी ज़िंदगी में, तहम्मुल किया, चाहे जितना भी जबर, जितने भी मुश्किलात मेरे सामने आए मैंने तहम्मुल किया। और मेहरबानी, मेरी मेहरबानी, खुदावन की मेहरबानी मेरी ज़िंदगी से उन लोगों के लिए निकला और मैं उन लोगों के लिए दुआएं करने लगा और खुशी मनाता रहा और दुआएं करने लगा। फिर नेकी, मैंने उनके बदी के बदले कभी उनको बदी नहीं देना है। उनमें से जिन्होंने मुझे मारा पीटा, एक ने खुदावन यीशु मसीह को अपना मुंजी और खुदावन कहकर कबूल किया, आज भी वो खुदावन के खादिम हैं। और दूसरा जो है वो मेरा मुहाफिज बनकर, जब तक मैं दिल्ली में था वो मेरा मुहाफिज बनकर हर जगह जाता था। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इस बंदे को कोई भी अज़ियत व आज़ार किया तो मैं उनको
برا کروں گا، ان کا برا کروں گا، حالانکہ اس میں میری خوشی نہیں، خداوند کی خوشی نہیں، مگر خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تو نے میرے دشمنوں کے سامنے دسترخواں بچھایا۔ مہربانی، نیکی کرنا، وہ فارسی میں مثال ہے نیکی کر اور دریا میں پھینک، نیکی کر اور پانی میں پھینک، یعنی تو بھول جا نیکی کر کے کہ تو نے نیکی کیا، یہ ہے۔ اور ایمانداری اور پھر حلیمیت۔ ایمانداری یہ، اگر کوئی چیز آپ کو دے کہ بھائی اس کی امانت رکھنا، تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حلیم ہونا اور پرہیزگار ہونا۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ ان اعمال کے خلاف ایسی کوئی شریعت نہیں، ان کے خلاف کوئی بھی شریعت نہیں، لکھا ہوا ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے جسم کو اس کے رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق بھی چلنا چاہیے۔ تو ایک سچے مسیحی، ایک سچے مومن کی نشانی خداوند روح کا پھل ہے، اور ہمیں ان کے پھلوں سے پہچاننی چاہیے۔ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے یہاں پر؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا یہاں پر سوال ہے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ کیا جھاڑیوں سے انگور یا پھر اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے، ہر ایک اچھا مومن وہ اچھا پھل لاتا ہے۔ اس میں گناہ کی چیزیں وہ مر جاتی ہیں، نیکی کی چیزیں جو ہیں وہ ابھرتی ہیں، وہ اگتی ہیں، نہ صرف ان کی اپنی زندگی کے لیے بلکہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی وہ نیکی کار فرما ہوتا ہے، نیکی کو بخشتا ہے۔ ایک بہت اچھے مبلغ ہیں یہاں پر امریکا میں، ان کا نام ہے ٹونی ایونز۔ پاسٹر ٹونی ایون ایک بار وہ اپنے پرچار میں، اپنے تبلیغ میں خدا کے کلام کو جب وہ پرچار کرتے تھے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک کار والی فیکٹری جو ہے اس میں سے کیا پروڈیوس ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ کاریں نکلتی ہیں۔ گھڑی کی جو فیکٹری ہے اس میں سے کیا نکلتی ہیں؟ گھڑیاں نکلتی ہیں بھائی۔ میز بنانے والی فیکٹری سے کیا نکلتی ہیں؟ میز نکلتی ہیں۔ اگر ایک انسان گناہ میں چلتا ہے تو اس انسان سے کیا نکلتا ہے؟ گناہ نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ قدم اول میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے خداوند میں کے ہاتھوں دینی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے تسلیم کرنی چاہیے کہ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو فاسد ہوں، میں تو خدا سے دور ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو خدا کا دشمن ہوں، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ جب ہم اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو متواضع بناتے ہیں اور خداوند کے حضور آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے، توبے سے مراد ہے پچھتاوا، توبے سے مراد ہے پچھتاوا۔ ہم پچھتاتے ہیں، گناہ سے پچھتاتے ہیں اور خداوند سے چاہتے ہیں کہ اے خداوند تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو مجھے معاف کر میرے گناہوں سے، اور خداوند ہمیں معافی دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں مرنا چاہتا ہوں ان گناہوں کے لیے اور تیرے لیے میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو خداوند جو ہے اپنی عمر، اپنی حیات ہمیں بخشتا ہے، اور خداوند ہمیں ابدی زندگی بخشتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر اپنے ساتھ مصلوب کر کے دفنا دیا، مگر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کا جی اٹھنا، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ان کے مومنوں کے لیے خبر خوش لاتا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور مسیحی جو حرف ہے،
جو یہ حرف مسیحی ہے، ہم کہتے ہیں مسیحی کون ہے، یا پھر انگریزی میں کرسچن کون ہوتا ہے؟ وہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں the follower of Jesus Christ, he who follows the footsteps of Jesus Christ، جو خداوند یسوع مسیح کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند اپنے قدم رکھتا ہے، ہم اپنے قدم خداوند یسوع مسیح کے قدم پر رکھتے ہیں، یعنی جو نیکی خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں ہمیں انہی نیکیوں کو کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ تو ان کو بخش، کن کو بخش؟ خداوند خالق زمین و آسمان، خالق کائنات، جس نے سب کچھ کو بنایا، وہ اپنے بندوں، اپنے دشمنوں کے بیچ میں آیا، حالانکہ وہ رد ہوئے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں، انجیل یوحنا میں اور اس کے پہلے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے وہ دنیا میں تھا، وہ ہمیشہ سے دنیا میں ہے، دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اس کو پہچانا تک نہیں۔ اور پھر بمطابق وعدہ، کیونکہ اس نے ابراہیم کو وعدہ دیا کہ تیری نسل سے میں برکت دوں گا دنیا کو، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھرانے آیا، اپنے گھر آئے، یعنی یہودی گھر سے وہ متولد ہوا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے بھی، چاہے وہ یہودی ہیں، غیر یہودی ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں، جتنوں نے انہیں قبول کیا، جتنوں نے اسے مان لیا کہ وہ خداوند ہے، انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اعمال کے سبب نہیں، بلکہ یہ خداوند کے فضل کے سبب سے ہے۔ جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں بصدق دل، نہ یہ کہ جیسے کہ جھاڑیوں میں گرا، جیسے کہ راہ میں گرا، جیسے کہ پتھر میں گرے، ایسے نہیں، بلکہ زمین نیک میں جو دانہ گرتا ہے، جو زمین نیک میں دانہ گرتا ہے، جو سچائی سے، پورے صدق دل سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور منجی کہہ کر پکارتا ہے، اس وقت خداوند اس کی زندگی میں روح کا پھل عطا فرماتا ہے، اور سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ محبت۔ اگر تم نے محبت نہیں کیا، اگر تم میں محبت نہیں، تو تم نے خدا کو جانا نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال، اپنی زندگی کو اپنے خداوند یسوع مسیح کے نیک کاموں کے مطابق ڈھالنا چاہیے، سنورنا چاہیے۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہے کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ اپنے جیون کو خداوند یسوع مسیح کے لیے سنوارنا، یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس سچے مومن کی زندگی سے روح کا پھل نکلتا ہے۔ وہ کسی کے پیچھے کوئی غلط بات نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے دل میں کدورت نہیں رکھتا، وہ اس میں کبھی انتقام کی کوئی بھی جڑ نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہے،
بلکہ اس میں محبت ہی محبت، فضل ہی فضل، رحمت ہی رحم، اور اس میں خداوند کی برکات ہے جو وہ صرف لوگوں کو اپنی زندگی سے قدم بقدم چل کر خداوند یسوع مسیح کے برکات کو پھیلاتا ہے۔ جو نیکی خداوند نے ہمیں دی ہے ایک سچے مومن کو، وہ سچا مومن جو ہے اپنی ساری پوری دل و جان سے وہ سب کچھ دوسروں کو بانٹتا ہے۔ کیا کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی لی ہے؟ کیا کسی نے آپ کو کوئی گالی گلوچ دیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کا کوئی چیز چوری کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو لعن طعن دیا ہوا ہے؟ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے ان کو بخش دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے ان کو بخش دے، اور اپنے دل میں ایک تنکے کے برابر، ایک ارزن کے دانے کے برابر بھی کدورت نہ رکھنا، بلکہ تمہیں ان سب چیزوں سے صاف و پاک ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اگر وہ نبوت کی باتیں ہمارے لیے لاتے ہیں تو ان کی نبوتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، کیونکہ ایک طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ کاملاً مغالطے میں ہے، مگر وہ اپنے منہ سے خداوند کا کلام پرچار کرتا ہے، اور خداوند کا کلام اس کا ہمیں منع فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے مسیحی زندگی میں جو کہ جذباتی مسیحی ہیں ان کو ہمیں الگ رکھنی چاہیے، جو غیر جذباتی بلکہ خداوند کے ہاتھوں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہتے ہیں کہ خداوند میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، تو میری زندگی کو چلا، تو میرا بادشاہ بن، تو میرا رب بن، تو میرا خداوند اور میرا ناجی بن۔ عزیز دوستو، یہ پیام جو ہے مسیحیوں کے لیے ہے، مگر خداوند آپ کے دلوں کو بھی اسی طرح سے چھو سکتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی کو بھی محبت سے بھر سکتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی کو بھی متغیر کر سکتا ہے اپنی نیکی کے لیے، اپنی جلال کے لیے۔ اپنی گناہوں سے معافی مانگ۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور خداوند کے جلال سے محروم ہیں۔ فقط اتنی سی دعا ہے، خداوند میں گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اے خداوند تو میرا دستگیر بن، تو میرا منجی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو میری خاطر صلیب پر موا، اپنا لہو بہایا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تجھے خداوند، زندہ خداوند، اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں، دعوت کرتا ہوں۔ اے خداوند میرے دل میں آ، مجھے اپنی تسلی، اپنا اطمینان بخش۔ میری دکھ بھری، ظلمت بھری، انتقام بھری، گناہ بھری زندگی کو تغییر دے کر مجھے نیک بنا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ اتنی سی دعا اور خداوند وہ تغییر آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے، اس پر ایمان لانے کے سبب سے۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت آپ کے ساتھ رہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے تاکہ آپ قدم بقدم مسیح چل کر خداوند کو جلال دے، خداوند کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔